سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان عورتوں کو رہائش دو اسی جگہ جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور ان کو ضرر مت پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر یہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پھر ان پہ خرچ بھی کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے لیں، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو بھی ان کو دے دیا کرو ان کا معاوضہ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اس سلسلے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو چاہیے کہ دودھ پلائے کوئی دوسری عورت، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور چاہیے کہ خرچ کرے ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے وہی جو اس کو اللہ نے دیا، لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ پاک نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اسی کا جو اس کو دیا ہے، سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متعلقہ عورت جو عدت میں ہو اس کی رہائش کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور اگر وہ بچے کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے کے متعلق کیا احکامات ہیں، اور ان پہ خرچ کرنے کے متعلق کیا احکامات ہیں، اس کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جو خاتون عدت کے اندر ہو، وہ عدت چاہے طلاق کی ہو یا وہ عدت وفات کی ہو، دونوں صورتوں میں عورت کو رہائش دینا خاوند کی ذمہ داری ہے،
طلاق کے دنوں میں، عدت کے دنوں میں اس سے رہائش چھین نہیں سکتا، اس کو گھر سے باہر نکال نہیں سکتا۔ جب تک وہ عدت کے اندر ہے اس کو رہائش کا بندوبست کر کے دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ رہائش کے ساتھ ساتھ خرچہ عدت کے دنوں کا وہ اس کے ذمے ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو عورت حاملہ ہو، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو اس کا نفقہ، اس کا خرچہ تو خامن کے ذمے ہے، چاہے وہ وفات کی عدت ہے چاہے وہ طلاق کی عدت ہے۔ وفات کی عدت میں بھی اس کے وراثت میں سے اس پہ خرچ کیا جائے گا، اور طلاق کی عدت میں بھی وہ خود اس پہ خرچ کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق رجعی ہوئی، رجعی طلاق اس کو کہتے ہیں جس میں خامن کو عدت کے دوران رجوع کا حق ہوتا ہے، وہ واپس کر سکتا ہے اس کو۔ وہ ایک طلاق بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہے، جس میں طلاق کے صریح الفاظ ہوتے ہیں، واضح الفاظ میں طلاق دی گئی ہوتی۔ اب اس میں بھی بیوی کی رہائش بھی خامن کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا خرچ بھی خامن کی ذمہ داری ہے۔ ایک تیسری صورت یہ کہ طلاق بائن دی ہے یا طلاق مغلظہ دی ہے۔ بائن کا معنی کنایہ الفاظ میں طلاق دی ہے جس کے بعد نکاح کا حق ہوتا ہے، اور مغلظہ کا مطلب 3 طلاقیں دے دیں جس کے بعد رجوع کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ ان دونوں صورتوں میں رہائش تو خامن کی ذمہ داری ہے، خرچہ بھی ذمہ داری ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی خرچہ خامن کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق رجعی ہو، بائنہ ہو یا مغلظہ ہو، تینوں صورتوں کے اندر رہائش بھی خامن کی ذمہ داری ہے اور خرچہ دینا بھی خامن کی ذمہ داری۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو رہائش دو اسی جگہ پہ جہاں پہ تم رہائش رکھتے ہو، اور اپنی وسعت کے مطابق۔ ضروری نہیں کہ بہت عالی شان گھر دیا جائے، لیکن اپنی بساط اور وسعت کے مطابق عورت کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا یہ خامن کی ذمہ داری۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو مجبور مت کرو، ضرر نہ دو، تکلیف نہ دو، تاکہ ان پہ زندگی تنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مزاج نہیں مل سکے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اب اس میں طعن و تشنیع نہ ہو، اس میں مینے نہ مارے جائیں، عورت کو تنگ نہ کیا جائے، ستایا نہ جائے کہ وہ تنگ آ کے خود ہی گھر چھوڑ کے چلی جائے، ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں، بلکہ اس کو سکون کے ساتھ گھر میں عدت پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگلا حکم یہ ارشاد فرمائے وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہوں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پہ خرچ بھی کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ حمل کو جنم دے۔ اس پہ تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ خاتون عدت کے دوران اگر حاملہ ہو، اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی رہائش بھی خامن کی ذمہ داری ہے، اور اس کا خرچہ بھی خامن کی ذمہ داری۔ یہ تو قرآن کریم میں واضح ہو گیا، اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت رجعی طلاق ہو، اس میں بھی چونکہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے،
نکاح بھی برقرار ہے، تو لہذا اس میں بھی رہائش اور خرچہ دونوں کی ذمہ داری خامند کی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ صرف دو صورتوں میں، جب طلاق بائن ہو یا مغلظہ ہو، اس میں چونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا دوبارہ نکاح ہوتا ہے یا کسی اور جگہ نکاح کرنا ہوتا ہے، اس صورتحال میں رہائش تو ضروری ہے، خرچہ ہے یا نہیں، اس پہ امام صاحب فرماتے کہ اس صورتحال میں بھی خرچہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ ولادت ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی، عورت آزاد ہو گئی، خامند کے نکاح سے نکل گئی، لیکن اب بچے کو دودھ کون پلائے؟ جب تک وہ نکاح میں ہے تب تک تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ دودھ پلائے گی، ماں ہے، اس لحاظ سے اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ لیکن جب وہ نکاح سے نکل گئی، اب بچہ جو ہے خامند کا، اب اس کو دودھ پلانا اس عورت کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم اس کے متعلق فرماتا ہے اگر اب بھی وہ دودھ پلائیں تو ان کو دودھ پلانے کی اجرت دی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ لازمی نہیں ہے اس پہ کہ اب وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اب اس صورتحال میں خامند کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے دودھ پلانے والی کا بندوبست کرے۔ اگر معقول معاوضہ ماں لیتی ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن اگر ماں نخرے کرتی ہے اور معقول معاوضے سے زیادہ مانگتی ہے تو پھر باپ کو اجازت ہے کہ وہ اس معقول معاوضے پہ کسی اور عورت کا بندوبست کر لے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر یہی ماں خود اس کے بچوں کو دودھ پلائے تو فرمایا کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر ان عورتوں کو ان کا معاوضہ بھی دینا خامند کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی باپ کے ذمے ہے، کیونکہ بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کرنا، خوراک کا انتظام کرنا، یہ والد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ پھر تم ان خواتین کو ان کا معاوضہ دے دیا کرو۔ اللہ پاک اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس سلسلے میں آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کر لیا کرو، یعنی یہ نہیں کہ عورت مجبور کرے کہ مجھے اتنا ہی معاوضہ دو، یا خامند باپ جو ہے وہ مجبور کرے کہ نہیں تم اتنے کم پیسوں میں دودھ پلاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا آپس میں اتفاق کے رائے سے کوئی معاوضہ طے کر دو۔ تو معقول معاوضہ طے کر کے اس کے مطابق بیوی بھی عمل کرے، یعنی بچوں کی ماں بھی اس کے مطابق عمل کرے اور باپ بھی اس کے مطابق عمل کرے۔ فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تمہیں مہنگا محسوس ہو، تعاثرتم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی بیوی بچوں کی ماں اتنا معاوضہ مانگتی ہے کہ جو معقول نہیں ہے، عام عورت اتنا معاوضہ نہیں لیتی، اللہ پاک فرماتے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر کوئی دوسری عورت دودھ پلانے کے لیے اس کا بندوبست کر لیا جائے، پھر کوئی اور عورت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق ایک اصول طے کر دیا اللہ پاک نے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ بیوی کا خرچہ خامند کے ذمے کتنا ہے؟ علماء نے اس کے متعلق قرآن کے اصول کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ بیوی کی حیثیت کے مطابق نہیں، یہ خامند کی حیثیت کے مطابق۔ اگر خامند وسعت والا ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق زیادہ خرچ کرے۔ خامند لاکھ پتی ہے تو وہ لاکھ پتی والا خرچہ دے، اور اگر خامند ہزاروں کماتا ہے تو ہزاروں کے اعتبار سے خرچ کرے، سینکڑوں میں اس کی کمائی ہے تو سینکڑوں کے اعتبار سے خرچ کرے، کروڑوں اربوں میں کمائی ہے تو اس اعتبار سے خرچ کرے۔
عورت کی رہائش اور خرچہ خامند کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ عورت کہے کہ جناب میری بہنیں اتنا اچھا کھاتی کماتی ہیں اور میرے گلی محلے میں اتنا اچھا لوگ کھاتے پیتے ہیں، لہذا خامند کو بھی مجبور کرے اور پھر وہ مجبور ہو کے حلال حرام کی تمیز کے بغیر بیوی کے خرچے پورے کرے، یہ ذمہ داری نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا خامند اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ ومن قدر علیہ رزق، جس کی روزی تنگ ہو، اللہ پاک نے اس کے نصیب میں تھوڑی روزی لکھی ہے، فرمایا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ ضروری نہیں کہ اپنی بساط سے آگے بڑھے، چادر سے باہر پاؤں نکالے، بلکہ فرمایا جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہی خرچ کر دے، اس میں وہ بھی کنجوسی نہ کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں وسعت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ اللہ پاک فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ نے کسی انسان کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جتنا اس کو دیا ہے، جو اللہ پاک نے دیا اتنے کا ہی وہ مکلف ہے۔ اب اگر کوئی خاوند بیوی کو کرائے کے مکان میں رکھ سکتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ مکان کیوں نہیں لے کے دیے۔ کوئی 2.5 مرلے کا لے کے دے سکتا ہے تو پوچھ نہیں ہوگی کہ 5 مرلے کا کیوں نہیں لے کے دیا۔ جتنی اس کی وسعت ہے اس سے بڑا بوجھ اللہ نے کسی پہ نہیں ڈالا، اپنی وسعت کے مطابق وہ ذمہ دار ہے، وہ اس پہ خرچ کرے۔ لیکن ساتھ اللہ پاک نے ترغیب دے دی کہ تنگ حالات میں بھی اگر خامند والد مرد اپنے گھرانے پہ خرچ کرے گا تو تنگی کے بعد بھی آسانیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے اپنی وسعت اور بساط کے مطابق اپنی ہمت سے بڑھ کے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، گھرانے کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کرنا بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہذا یہ اصول طے ہو گئے عدت کے متعلق بھی اور گھر اور خرچے کے متعلق بھی۔ ان اصولوں کے مطابق اگر ہم اپنے گھر کی زندگی کو بنائیں تو ایک خوشحال زندگی بنتی۔ عورتیں بھی اس معاملے میں اپنے خامدوں کا ساتھ دیں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مجبور نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ گھرانے یہ جنت کا نمونہ پیش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کے یہ مسائل اور احکامات سمجھنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم